السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے۔ رمضان کو 3 بھاگ میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، یعنی پہلے کے 10 دن، اس کے بعد کے 10 دن، اس کے بعد کے 10 دن۔ ان تینوں عشروں میں سب سے افضل عشرہ جس کو قرار دیا گیا ہے وہ ہے آخری عشرہ، یعنی 21 سے لے کر 30 تک۔ اس عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں۔ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لہٰذا اس عشرے کو خاص طور سے اہتمام کے ساتھ عبادتوں میں گزاریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے۔ جب پہلے ممبر پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین زور سے۔ جب دوسرے ممبر پر چڑھے تو آپ نے پھر فرمایا آمین بلند آواز سے۔ جب تیسرے ممبر پر آپ نے چڑھا تو پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد خطبہ دیے۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کو نئی بات کرتے ہوئے دیکھی ہے، نیا عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ پہلے ممبر پر تو آپ نے کہا آمین، دوسرے پر آپ چڑھے تو کہا آمین، اور تیسرے پر چڑھا تو کہا آمین، جبکہ اس سے پہلے آپ نے خطبے دیے تو اس سمے آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ سنو، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ بد دعا دی کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے لیے مغفرت نہ کرائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے ممبر پر میں نے چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہ بد دعا کی کہ ہلاک ہو اور برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور اس پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے ممبر پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہ بد دعا کی کہ ہلاک ہو اور برباد ہو وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں بوڑھے ہو گئے ہوں یا ایک بوڑھے ہو گئے ہوں ان میں سے، اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا حقدار نہ بنا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ ان 3 بد دعاؤں پر میں نے آمین کہا، اور اسی لیے تم نے یہ طریقہ مجھے اختیار کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اب ذرا سوچیں کہ فرشتوں کے جو سردار ہے وہ بد دعا کر رہے ہیں، اور جو سارے انسانوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، تو اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ ہرگز نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ مغفرت کا مہینہ ہے، خاص طور سے عشرہ آخر کا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم عبادتوں میں گزاریں، اللہ کے سامنے رونے دھونے میں، اپنے گناہوں کی معافی میں گزاریں، اور سب سے بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ آخر عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے۔ صرف 1 سال آپ سفر میں تھے جس کی وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھے، لیکن اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، 10 دن پچھلا رمضان کا اور 10 دن موجودہ جو رمضان چل رہا تھا اس کا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف میں جو شخص بیٹھتا ہے اس کے لیے شب قدر پانا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ شب قدر کو متعین نہیں کیا گیا ہے کہ کس دن ہے، اتنا صرف بتا دیا گیا ہے کہ رمضان کا جو آخر عشرہ ہے اسی عشرے کی کسی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے، اور شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا کہ ایک رات شب قدر کی پر کسی نے عبادت کر لی تو گویا کہ وہ 1000 مہینے عبادت کر لی۔ پچھلے زمانے میں جو پچھلے لوگ ہوتے تھے ان کی عمریں لمبے ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ عبادتیں خوب کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حسرت ہوتی تھی
کہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہے اور وہ لوگ عبادت میں زیادہ کر سکتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ ثواب زیادہ کماتے تھے، جبکہ ہماری عمریں بہت ہی کم ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دل کی حسرت کو پوری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مبارک رات عطا فرمائی ہے کہ اس ایک رات عبادت کر لو تو 1000 مہینے عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا دریائے رحمت ہے کہ ہم گناہگاروں کے لیے رمضان میں دروازہ کھول دیا ہے مغفرت کا۔ اگر ہم خود مغفرت نہ کرائیں، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں، تو ہمارے لیے ہی یہ ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس رمضان کے آخر عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔